نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة الشعراء کی آیت نمبر 141 تا آیت نمبر 152۔ گزشتہ درس میں قوم عاد کا ذکر تھا۔ ان کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد اولا کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد قوم سمود کو ترقی حاصل ہوئی دنیا میں قوم سمود کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کا دور ترقی قوم عاد کی ہلاکت کے بعد شروع ہوا۔ اس قوم کو فن تعمیر میں ایک خاص ملکہ حاصل تھا۔ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر خوبصورت عمارتیں بناتے تھے۔ مذہب ان کا بت پرستی تھا۔ اپنے دور میں دنیا کے لحاظ سے قوم سمود ترقی یافتہ قوم تھی۔ دنیا کی ہر قسم کی آسائشیں انہیں حاصل تھیں۔ دنیا کے معاملے میں انہوں نے بڑی ترقی کی ہے، مگر آخرت کے معاملات سے وہ غافل رہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی اور موت کے بعد حساب و کتاب کی منزل، اس کا انکار کرنے والے تھے اور یکسر روز قیامت سے غافل بنے ہوئے تھے۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہے، یعنی سامی نسل کے لوگ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی اسی نسل کے ساتھ تھا۔ ارشاد فرمایا کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلایا۔ انہوں نے اپنے رسول جو ان کی طرف مبعوث کیے گئے تھے حضرت صالح علیہ السلام، ان کی تکذیب کی۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ ہر نبی اپنے قوم کی ہی ایک فرد ہوا کرتے ہیں، تو اس لیے انہیں قومی بھائی کہا گیا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم ہی کے ایک فرد تھے، اور انہی سے ان کا تعلق تھا، اسی برادری سے تعلق تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں نبوت کا تاج پہنا کر اپنی قوم کی طرف انہیں رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے پھر اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالی کا پیغام سنایا۔ قوم سے فرمایا الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تم کفر میں اور شرک میں مبتلا ہو، اللہ کی نافرمانی تم کر رہے ہو۔ اخلاقیات کا حال یہ ہے تمہارا کہ ناپ تول میں تم کمی کرتے ہو۔ اللہ رب العزت کی پکڑ سے تم کیوں غافل ہو چکے ہو؟ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ فرمایا یاد رکھو انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ کا پیغام لانے والا امانت دار ہوں۔ اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا ہے اور جو پیغام دے کر مجھے بھیجا ہے، میں بغیر کسی ملاوٹ کے وہ پیغام تم تک پہنچانے کی ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں۔
لہذا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنی اصلاح کر لو۔ سورۃ اعراف میں ہے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت صرف اللہ کی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور اس کام کے لیے میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میں تم تک دین کی تبلیغ کا جو حق ادا کر رہا ہوں، جو تم تک نصیحت پہنچا رہا ہوں، اللہ کے احکامات تم تک پہنچا رہا ہوں، مجھے تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ تو سارا وہی دیں گے جو جہانوں کے پروردگار ہیں، ان کے ذمہ ہے۔ اور صرف حضرت صالح علیہ السلام نہیں بلکہ ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا، اور کسی نبی نے اپنی قوم سے دین کی تبلیغ کے صلے میں، ان تک اللہ کے احکامات پہنچانے کے صلے میں کبھی نہ کوئی معاوضہ طلب کیا، نہ کوئی فیس طلب کی ہے، اور نہ ہی دنیا کی کوئی چیز ان سے مانگی ہے۔ اور اللہ کے نبی جو آتے رہے وہ اپنی قوم سے یہی کہتے رہے۔ سورۃ اعراف میں ہے وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تو نصیحت کرنے والا امانت دار ہوں۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہیں نصیحت کی بات بتاتا ہوں، تمہارے فائدے کی بات بتاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کی باتیں لے کر آیا ہوں، تمہارے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں۔ میرا دین پہنچانا تم تک اور اللہ کے احکامات کو تم تک پہنچانا بغیر کسی غرض کے ہے، بغیر کسی دنیاوی فائدے کے ہے، مگر اس بات کی گواہی تاریخ دیتی ہے کہ اتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف بلانے والے نبیوں کو اکثر قوم نے مایوس کیا، اور وہ قوم کی اکثریت ان کی تکذیب کرنے پر ہی تلی رہی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یہاں اسی طرح امن میں چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ہمیشہ اسی طرح خوشحال رہو گے اور اسی طرح خوشحالی کی زندگی بسر کرتے رہو گے؟ کیا ہمیشہ تمہاری یہ ترقی ہوگی؟ کیا تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا؟ فرعون بھی تو کہا کرتا تھا کہ میں سب پر غالب ہوں اور میری حکومت اور سلطنت کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ اور اکثر جو مشرکین یا متکبر لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح کے حکمران گزرے ہیں، انہیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ہمارا یہ اقتدار ہمیشہ کے لیے رہے گا، شاید کہ ہم ہمیشہ کے لیے ترقی پر ترقی کرتے رہیں گے، شاید ہم پر زوال نہیں آئے گا۔ اگر وہ کچھ دیر کے لیے بھی یہ سوچ لیں کہ اگر آج ہمیں خوشحالی حاصل ہے تو کل کہیں ہم پر بدحالی مسلط نہ ہو جائے، اگر آج ہم آسائشوں کے اندر ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو ہمارے اوپر حالات کوئی تنگ دستی کے آ جائیں، اگر ایسا سوچتے کچھ دیر کے لیے تو پھر غرور تکبر نہ کر سکتے اور وہ اپنے ظلم و ستم سے باز آ جاتے، مگر اس طرف کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کیا تم اسی طرح ہمیشہ امن میں رہو گے؟ وفی جنات وعیون، تمہارے باغات اور ان کو سیراب کرنے والے چشمے اور نہریں کیا یہ اسی طرح جاری رہیں گی؟ وزروع ونخل، تمہاری کھیتیاں اور کھجوریں بھی اسی طرح لہلہاتی رہیں گی اور بار آور ہوتی رہیں گی۔ اور کھجوروں کے وہ درخت طلعها حظیم کہ جن کے خوشے نہایت ہی نرم ہیں۔ کھجور کے جب نئے شگوفے پھوٹتے ہیں تو وہ نہایت ہی نرم و نازک ہوتے ہیں، پھر جب پھل اچھی طرح آ جاتا ہے تو اپنے وزن کی وجہ سے معمولی سا جھک بھی جاتا ہے۔ عربی زبان ایک وسیع زبان ہے۔ اب مثال کے طور پر کھجور کا خوشہ پھوٹنے سے لے کر اور پھل اٹھانے اور پھل برداشت کرنے تک مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اور ہر مرحلے کی عربی زبان میں مختلف نام آتے ہیں۔ جب کھجور کا پہلا خوشہ پھوٹتا ہے تو اس کو کفری کہا جاتا ہے، اور اس کا اندرونی حصہ اس وقت بالکل سفید ہوتا ہے جو غریز کہلاتا ہے۔ پھر جب پھل کی نمو ہوتی ہے تو اس کو خلال کہتے ہیں،
اور پھر جب ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو اسے بلح کہتے ہیں، پھر جب اس کے دانے بڑے ہو جاتے ہیں تو اسے بصر کہتے ہیں، اور جب ان میں زردی آ جاتی ہے تو وہ رطب بن جاتا ہے، اور آخر میں اگر کھجور خشک ہو تو تمر کہلاتی ہے۔ وسیع زبان ہے عربی، اپنے اندر بڑی وسعت رکھنے والی زبان ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری کھیتیاں اور کھجوریں اسی طرح ہمیشہ ہی پھل دیتی رہیں گی، بارآور ہوتی رہیں گی؟ اور ساتھ ہی یہ بھی یاد دہانی کرائی وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، تم تراشتے ہو پہاڑوں میں پرتکلف مکانات، جیسا کہ قوم عاد فن تعمیر میں ماہر تھی، اسی طرح قوم سمود بھی ان سے پیچھے نہ تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر نہایت ہی خوبصورت اور دیدہ زیب نقش و نگار والے مکانات تعمیر کیا کرتے تھے، جس کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تمام آسائشیں جو تمہیں حاصل ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، یہ دائمی نعمتیں نہیں ہیں، یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہیں، لہٰذا تم حقیقت کو سمجھو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر جاؤ اور میری بات مان لو، میں تمہیں سچی بات ہی بتا رہا ہوں۔ دنیا کی خوش نمائی میں گھرے ہوئے ہو، دنیا کی نعمتوں کو ہمیشہ کی نعمتیں تم سمجھ بیٹھے ہو، دنیا کی مختصر زندگی کو تم نے ہمیشہ کی زندگی سمجھ رکھا ہے، اپنی ترقی کو دیکھ کر زوال کو بھول چکے ہو۔ یہ دنیا کی ترقیاں ختم ہونے والی ہیں، دنیا کی رونقیں ختم ہونے والی ہیں، دنیا کی یہ ساری آسائشیں ختم ہونے والی ہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار شروع سے آج تک نہیں کر سکا، اور جب موت واقع ہوگی کسی پر تو اس کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک نئی زندگی تم سب پہ آنے والی ہے، جہاں تمہارے یہ باغات، تمہارے یہ محل اور تمہاری یہ آرام و آسائش کی جگہیں اور یہ چیزیں تمہارے کام نہیں آئیں گی، پھر تم اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔ تو اپنی قوم کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور اسراف کرنے والوں کی بات کو مت مانو۔ قوم عاد کے بارے میں پہلے گزر چکا ہے کہ وہ لوگ اسراف کیا کرتے تھے، عالی شان مکانات اور بڑے بڑے مینار اور گنبد تعمیر کرتے تھے، اور ان سے مقصود ان کی رہائش نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ صرف نام و نمود مقصود ہوتا تھا۔ تو یہی بیماری قوم سمود کے اندر بھی پائی جاتی تھی کہ رسم و رواج اور لہو و لعب میں وہ بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے، شراب نوشی بھی عام تھی، جوا بھی کھیلا جاتا تھا، اور یہی اسراف جو پرانی قوموں میں پایا جاتا تھا اور جو ان کے لیے زوال کا باعث بنا، وہ اسراف آج ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ آج دیکھ لیا جائے کہ کہیں پر کوئی بڑا آدمی آ رہا ہو، کوئی صدر آ رہا ہو، تو وہاں پر کتنی جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، کتنے آرائشی دروازے بنائے جاتے ہیں، کتنے بورڈ آویزاں کیے جاتے ہیں، پورے علاقے کو سجا دیا جاتا ہے، رنگ برنگے کمکموں سے سڑکوں کو سجایا جاتا ہے۔ اگر یہی رقم غریبوں اور محتاجوں پر خرچ کی جاتی، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے اور ننگوں کو لباس پہنانے کے لیے، بے گھر افراد کو گھروں کی ضروریات ان کی پوری کرنے کے لیے، اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئوں کو، سردی اور گرمی برداشت کرنے والے مزدوروں کو اگر سردی اور گرمی سے بچاؤ کے لیے یہ سب کچھ مہیا کیا جاتا تو پھر آج غربت ہمارے ہاں ایسی نہ ہوتی، ہر آدمی ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہوتا، مگر نام و نمود کے لیے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے دوسرے سے بازی لے جائے، دوسرے سے آگے نکل جائے، اور اس میں جو بھی خرچ کیا جاتا ہے فائدہ سوائے نام و نمود کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہی تو وہ اسراف ہے جو پچھلی قوموں میں پایا جاتا تھا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اسراف سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اسراف کرنے والوں کی بات کو بھی نہ مانو۔
اور اسراف کرنے والے لوگ فرمایا وہ لوگ ہیں الذین یفسدون فی الارض جو کہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں ولا یصلحون اور اصلاح نہیں کرتے، کیونکہ معاشرے کی اصلاح تو نیکی کے ذریعے ہوتی ہے، جہاں پر غریب پروری ہو، جہاں پر عدل و انصاف ہو تو وہاں پر اصلاح ہوا کرتی ہے معاشرے کی، جہاں پر جوا بازی ہوگی، جہاں پر شراب نوشی ہوگی تو اور جہاں پر اسراف ہوگا تو یہ سارے کام فساد کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ کا قانون توڑ کر زمین میں فساد پھیلانے کا ذریعہ نہ بنو۔ سورۃ اعراف میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی الفاظ اپنی قوم سے فرمائے تھے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، لوگوں زمین میں امن قائم ہو جانے کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے بھی قوم کو اسراف سے منع فرمایا اور زمین میں فساد پھیلانے سے منع کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مزید جو اپنی قوم سے گفتگو ہوئی وہ اگلے درس میں ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔